السلام علیکم۔ الوہاب آفیشل کے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی میں نفس کی ایک تیل سے مالش کر لو، عورت کے ہوش نہ اڑ جائیں تو پھر کہنا سارا دن سوچتی پھرے گی یہ کیسا اتنا بڑا ہتھیار ہے۔ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے محبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، شکریہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے اجر ملے گا۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ لیتا ہے اور بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے کچھ نہیں لے پاتا۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے حق بات کہنے والے علماء ختم ہو جائیں گے، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سنانا چاہتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ کام میں جلد بازی کرتے ہیں وہ ہمیشہ شرمندہ اور ناکام رہتے ہیں۔ اگر کامیاب رہنا ہے تو ہمیشہ حوصلے سے کام کرو اور آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کھیل بہت سے لوگ کھیلتے ہیں، میدان میں بہت سے لوگ اترتے ہیں، لیکن ان میں 3 لوگ ایسے ہیں جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اور انعام پاتے ہیں: محبت کرنے والے، ثابت قدم اور خوش قسمت۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے آپ کی اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ بہت سے انسان دن رات ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کبھی نہ کبھی سب کے دل بھرتے ہیں، اس لیے وہ برے وقت کے گزرنے اور اچھے وقت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اچھا وقت ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کیونکہ وہ سب کچھ بغیر جدوجہد کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ ناکامی اور نامرادی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے، کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔
روزہ تبھی عبادت کا درجہ پاتا ہے جب اپنے نفس سے آگاہ ہو کر اس کی تربیت کر لی جائے اور ضرورت مندوں کی حاجات و تکلیف کا مداوع کیا جا سکے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار رہے اور مصیبت کے وقت صبر اختیار کرے۔ آج کے مرد جہاز میں ایئر ہوسٹس کو کھانا لانے پر اور اٹھانے پر تھینکس تو کہہ دیتے ہیں، لیکن گھر میں دن رات کام کرنے والی بیوی کو شکریہ یا جزاک اللہ خیرہ کہنا عار کی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان کی 4 رکن ہیں: 1 خدا پر یقین کرنا، 2 مرضی الہی پر راضی ہونا، 3 امر الہی کے سامنے سر تسلیم ہونا، 4 اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دینا۔ لیکن جو بھی زحمتوں سے عقل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی جہالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی صداقت کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسی صداقت تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دے گی، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ عضو خاص کو موٹا اور لمبا کرنے کا آسان سا نسخہ: روغن دار چینی 12 گرام، روغن لونگ 12 گرام، روغن مال کنگنی 24 گرام، کسٹرڈ آئل 24 گرام۔ بنانے کی ترکیب سن لیں۔ نسخہ بنانے کی ترکیب: ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ چند قطرے روزانہ سونے سے پہلے اپنے عضو خاص پر مالش کر لیا کریں۔ چند دنوں کے اندر تمام نقص دور ہو جائیں گے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رونپ ڈالتا ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتا ہے۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تب ہی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔